بسم الله الرحمن الرحيم فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له لا ند له لا مثل له لا مثال له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة
أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى واجب الاحترام سامعین محترم حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کل ختم الرسل امام اعظم ہادی اعظم مرشد اعظم پیغمبر بے مثال جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، میں اس وقت جس مقام ذیشان نو تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے اللہ دی کتاب دا 16واں پارہ، سورت دا نام سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 24، 25 اور 26 نمبر میں تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائیاں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مینوں صحیح معنیٰ دے اندر ان آیتاں دے معنی اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت جو کچھ بھی اسی سنیے سنائیے، اللہ رب العزت سانو سنن سنان تو بعد اس دے اتے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ملکی حالات دے پیش نظر کافی لوگ مسلمان کافی دیر تو مہنگائی قید سالی دا شکار نے کہ ہر پاسوں پریشانیاں نے گھیریا ہویا ہے، ہر بندہ دکھی ہے، پریشان ہے، مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ لوگاں دی کمر ٹوٹ گئی ہے کہ غریب بندہ پہلے ہی غربت دی چکی اندر پیس رہا سی، مزید وہ پریشانی دا شکار ہو چکا ہے۔ ایک وقت وہ سی کہ گھر دا ایکو ہی فرد ہوندا اور کئی افراد نو مزدوری کر کے روپیہ پیسہ کماندا اور پھر انہاں نو لیا کے کھلاندا پلاندا
وہ تھوڑی جئی کم رقم دے اندر بھی اللہ برکت ڈال دیندا، خوشحالی سی، اچھا خاصا گزارا ہو جاندا۔ ایک ایک آدمی دی زیر کفالت دے اندر کم و پیش 20 یا 25 آدمی گھر دے افراد ہوندے، لیکن اے جڑی معاشی پریشانی دا سبب اور شکار اسی ہو چکے ہیں نا، وہ سارے گھر دے افراد نو کھلاندا پلاندا انہاں دی کفالت کردا تے معاشی بحران نہیں سی۔ آخر کار معاشی بحران کیوں ہے؟ آج دی اے صورتحال معیشت تنگ کیوں ہو گئی ہے؟ ان دی وجہ اور سبب کی ہے؟ کم از کم سانو اتنا تو تلاش کر لینا چاہیے کہ معیشت تباہ ہو چکی ہے، ساڑی روزی اندر برکت کوئی نہیں، سارا خاندان سارے گھر دے افراد کمائی کردے نے، اس دے باوجود بھی کمائی دے اندر برکت نہیں رہ گئی، معیشت پھر بھی تنگ ہے، گھر دا گزارا پھر بھی نہیں ہو رہا۔ ان دی وجہ کی ہے؟ اسی مسلمان کم از کم اتنا تو حق بنتا ہے نا، ایسا رستہ تلاش کرنا چاہیے کہ ساڑی روٹی روزی اندر برکت کیوں اٹھ گئی ہے، ان دی وجہ اور سبب کیے میں انشاءاللہ تعالی الرحمن آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر بس یہی بات دسنی تو انہوں کہ ساڑی معیشت تباہ کیوں ہوئی ہے، ساڑی روٹی روزی دے اندر او برکت کیوں نہیں رہ گئی، برکت اٹھائی کیوں گئی ہے، برکت اٹھا کیوں لئی گئی ہے، ان دی وجہ اور سبب کیے میں انشاءاللہ اے اسباب آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیان کرنے نے معاشی بحران اور ان دے اسباب انشاءاللہ تعالی الرحمن آئیے ذرا غور فرمان دے جانا۔ رب العالمین نے نا معاشی بحران دے اسباب اپنے قرآن اندر بھی بیان فرمائے نے، اور آمینہ دلال امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اندر بھی موجود نے۔ تو آئیے غور فرمان دے جانا، میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر ویسے تو 15 اسباب بیان کرن دا ارادہ رکھنا، کتنے؟ 15 ایسے اسباب میں تو آڈے سامنے رکھن دی کوشش کرانگا، جے پورے ہو گئے ٹھیک ہے، نہ ہوئے تے پھر کسے وقت سائی۔ خیر انہاں تے تسی توجہ دینی ہے کہ ساڑی معیشت برباد کیوں ہوئی ہے، ساڑی روٹی ساڑی گزارن ساڑے واسطے تنگ کیوں ہو گئی ہے، ساڑا رزق جڑا ہے ان دے وچوں روزی دے وچوں برکت کیوں اٹھا لئی گئی ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن پڑھئے تے پہلا سبب بیان کریے۔ رب العالمین نے نا اپنے قرآن اندر سبب بیان فرمایا ہے۔ پہلا سبب یہ کہ بندہ قرآن و سنت تو جڑا بندہ اعراض کردہ ہے، یعنی دوری اختیار کردہ ہے، یہ پہلا سبب پہ رزق دی تنگی دا، روٹی دی تنگی دا، جن دے بچو اللہ نے
برکت اٹھا لئیے کہ ساڑھے معاشرے دے اندر او معاشی جڑے حالات آج دے دور اندر خراب ہو چکے نے، ان دی وجہ اور سبب اے اسی قرآن و سنت تو دور ہو چکے ہیں، قرآن و سنت نو اسی پشے پشت ڈال چھڑیا ہے۔ آئیے غور فرمائیے، ان دے بارے اندر اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا ہے، اگرچہ اسی قرآن و سنت دے ہوتے آج بھی کار بند ہو جائیے، آج بھی عمل کر لئیے نا، او ساڑھی برکت جڑی اٹھا لئی گئی ہے، واپس آ سک دیئے۔ تو انشاءاللہ طریقہ میں دس دینا، او طریقہ کار کیے اللہ دے قرآن میں اس بات دا نقشہ کھچیا ہے۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، سورہ طٰہٰ دے اندر رب العالمین فرما رہے نے، اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اعلان فرما دیو اور انہا لوگاں تک میرا پیغام پہنچا دیو۔ آؤ لوگو پیغام رب العالمین نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ فرمان دینے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ قرآن تیری عظمت و صدقے جائیے، لاکھ وار قربان جائیے۔ آؤ ساڑھی معیشت ان دے اندر بحران دی وجوہات کیے، اسباب اس طرح دے کیوں پیدا ہوئے نے، اسی جناب رزق دی تنگی دا شکار کیوں ہوئے ہیں۔ پہلا سبب بیان کران، قرآن آمدہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس کسے نے بھی اللہ فرما رہے نے میری یاد تو میرے ذکر تو منہ پھیر لیا، کسے نے بھی جس بندے نے اللہ دی یاد تو اللہ دے ذکر تو منہ پھیر لیا، ان ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرمان دینے جن نے میرے ذکر تو منہ پھیر لیا، میں اس بندے دی معیشت، اس بندے دی روٹی، اس بندے دی روزی، اس بندے دی گزارن ان دے واسطے تنگ کر دینا۔ اے قرآن سورہ طٰہٰ جا کر دے اندر ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لویں۔ اللہ تعالیٰ نے سبب بیان کیتا ہے اپنے قرآن اندر، اسی سمجھنے کہ پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، کیوں ساڑھی روزی روٹی چو برکت اٹھا لئی گئی ہے، اسی سمجھنے کسے نے کچھ کر دیتا ہے، ساڑھے تے کسے دوار چل گیا ہے، کسے نے کوئی جادو ٹونا وغیرہ کر دیتا ہے۔ اور دوستا اپنا ایمان خراب نہ کر بویں، اللہ دے قرآن نے سبب بیان کر دیتا ہے، اور تو اللہ دے دین تو دور ہو گیا ہے، اللہ دے ذکر تو منہ پھیر لے آئی، اللہ دی یاد تو ظالمہ غافل ہو گیا ہے، اللہ تو دور ہو گیا ہے۔ قرآن آمدہ فَإِنَّ لَهُ معیشتاً ضنکا، جن نے بھی
میرے ذکر تو اراز کیتا منہ پھیر لیا اللہ فرماندے نے میں ان دی گزارن ان دے واسطے تنگ کر دیوانگا فرمایا وَنَحْشُرُ یوم القیامت آما اگلا نقصان بھی نوٹ کر لو پہلا سبب اے جن نے اللہ دے ذکر تو منہ پھیریا اللہ فرماندے نے میں ان دی روٹی روزی رزق ان دے جو برکت اٹھا لینا وا ان دے واسطے تنگ کر دینا وا آج بحران آ گیا معیشت تباہ ہو چکی ہے معیشت برباد ہو چکی ہے ہر بندہ کہندا ہے میں لاکھ 2 لاکھ کمائی کرنا اسی کرتے 4-5 افراد وا ساڈے کول لاکھ 1.5 لاکھ رقم مہینے دی منتھلی موجود ہوندی ہے آندی دا پتہ چل رہا ہے تے جاندی دا پتہ ہی نہیں چلدا اوے کنج پتہ چلے قرآن کہہ رہا قرآن میں کوئی اخباری رپورٹ نہیں پڑھ کے سنا رہا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے تو اللہ دے ذکر تو اراز کیتا منہ پھیر لے آئے اللہ نے تیری روٹی وچوں برکت اٹھا لئی ہے آج تو ظلم دی چکی اندر پیس رہے آئے اگلا سبب قرآن نے بیان کیتا ہے پہلا سبب جڑا ہے اور پھر اللہ فرمان دینے وَنَحْشُرُ یوم القیامت آما اللہ فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا میں اس ظالم تے بدبخت نو انیاں کر کے اٹھاواں گا اے سزا مل دی پئی اللہ دے ذکر تو منہ پھیرن دی وجہ تو ایک تا روزی وچوں برکت اٹھ گئی دوسرا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ انہوں انیاں کر کے اٹھائے گا فرمایا قال ربی لما حشرتنی آکھے گا مالکا اے میرا حشر کیوں اس طرح دا ہو گیا ہے مینوں انج انیاں کیوں کر دیتا گیا ہے حالانکہ وقد کنت بصیرا جنی دیر میں دنیا تیرے آواں میریاں اکھاں ہے سن اللہ تے جڑیاں تو اکھاں عطا کیتیاں سن اینا دنال میں ویندہ بھی رہاں چلدہ ٹردہ پھردہ رہاں اللہ سونیا مینوں پتا سی دنیا داری دا سارا پتا چلدہ سی آج کی ہو گیا ہے مینوں اکھاں تو انیاں کر کے اٹھایا گیا ہے مینوں کیوں انج اے حالات دے اندر مبتلا کیتا گیا ہے اللہ فرماندے نے سن لے تیرا جرم کیے تیری سیاتی کیے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسا تیری ایک ایک ادا قرآن نے بیان کر دیتی ہے تو زمین تے چلنا کیویں پھرنا کیویں اٹھنا کیویں بیٹھنا کیویں اللہ دی نافرمانی کنج کرنا کفر کنج کرنا شرک کنج کرنا بدعت دی ملاوٹ دین دے اندر کنج کرنا تیری ایک ایک ادا اللہ دے قرآن نے بھی نوٹ کیتی ہے محمد دے فرمان نے بھی نوٹ کیتی ہوئی اللہ اکبر پہلو ہی قرآن نے دس دیتا ہے پہلے ہی موجود ہے قرآن اندر تو آج پیدا ہو کے تے اللہ دیاں نافرمانیاں زمین تے چل پھر کے کرنا ہے قرآن نے تیری کرتوت بیان کر دیتی ہے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها اللہ فرمان گے او بندیا میریاں ایتاں تیرے کل آئیاں تو تلاوت نہیں سہ کردہ میرا قرآن تیرے کل آیا تو پڑھدا نہیں سائیں تو منہ پھیر لیا سی دور ہو گیا سائیں فنسیتها تو قرآن نو بھلا دیتا میرے دین تو غافل ہو گیا میرے ذکر تو دور ہو گیا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى
اللہ فرماندے نے دنیا دے رہ کے تو سانو بھلا دیتا، اج قیامت والے دن اسی تینوں بھلا دیتا ہے۔ یہ پہلا سبب کہ جڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں نہ کردا، ذکر تو منہ پھیردا ہے، نماز بھی اللہ دا ذکر ہے، قرآن دی تلاوت بھی اللہ دا ذکر ہے، اللہ دی قسمیں ذکر دیاں کئی قسماں نے، سبحان اللہ بھی اللہ دا ذکر ہے، الحمدللہ بھی اللہ دا ذکر ہے، اللہ اکبر بھی اللہ دا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اے بھی اللہ دا ذکر ہے، کئی شکلاں نے۔ ہر حالت اندر اللہ نو یاد رکھیا کرو، اللہ دی ذات اتے شاکر رہا کرو، جو بھی اللہ نے رزق دیتا ہے اللہ دی رضا تے راضی رہا کرو، تے اللہ دا ذکر نہ چھڑی وگرنہ تیری دنیا تا تباہ ہونی ہے۔ اور اللہ دی قسمیں جن دی آخرت تباہ ہو گئی کی بنے گا؟ جے اللہ نے تیری آخرت برباد کی تھی پھر کیڑے پاسے جاویں گا؟ اس واسطے آئیے غور فرمان دے جانا، قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرما لو۔ یہ بحران کیوں آیا ہے؟ بحران کیوں آیا ہے؟ اسی جناب والا اے رزق دی وجہ تو پریشان کیوں ہوئے ہیں؟ اسی کیوں پریشان ہوئے ہیں؟ قرآن نے اسباب بیان کیتے نے، اللہ فرماندے نے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذالک بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ قرآن میں تیری عظمت و صدقے جاواں، سورہ آل عمران تے اللہ دا قرآن بیان کردہ 112 نمبر ایتی، آپ نے کر جا کے پڑھ لمی ترجمہ۔ قرآن آندہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جتھے کتھے بھی ہون گے، جتھے بھی پائے جان گے، انہاں لوکاں دے ہوتے اللہ انہاں نو ذلت دی مار مارے گا، انہاں لوکانو اللہ ذلت دی مار مارے گا۔ فرمایا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، پاویں اللہ دی پناہ اندر کیوں نہیں یا پھر لوکاں دی پناہ اندر کیوں نہیں، پھر بھی وباء بغضب من اللہ، اور پاویں اللہ دی پناہ اندر زندگی گزار رہے نے، چاہے لوکاں دی پناہ اندر زندگی بسر کر رہے نے، پھر بھی اللہ دا غضب انہاں لوکاں تے آ کے ہی رہے گا۔ کیڑے لوگ نے جنہ لوکاں دے ہوتے اللہ دا غضب آئے گا، یہ اللہ دے غضب دے حقدار ٹھہر کے رہنگے۔ فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، پھر اللہ انہاں لوکاں دے ہوتے محتاجی مسلط کر کے چھڑے گا، انہاں لوکاں تے اللہ محتاجی مسلط کر کے چھڑے گا۔ پھلا کیڑے لوگ نے؟ ان توجہ دے نال سن دے جانا، غور کر دے جانا، کون لوگ نے جنہاں لوکاں تے اللہ نے محتاجی مسلط کرنی ہے؟ آج اللہ دی قسمیں کئی محتاج ٹرے پھر دے نے، جڑا اپنے ہاتھ نہیں پھیلا سکدے، لوکاں کو لو مانگ نہیں سکدے، سفید پوش آئے ہائے وہ اپنا دامن جڑا داغدار نہیں کرنا چاہندے، لیکن بعد قسمتی دی انتہا ہو چکی ہے، اسی انہوں صدقہ خیرات کرنے ہاں کہ جڑا پہلے ہی بھریا ہوئے۔ کیوں جی؟ ماڑے دا کوئی نہیں خیر خواہ بندہ،
ماڑی کوئی مسجد نہ اللہ کرے ہوئے، کوئی ماڑا خطیب نہ ہوئے، ان دی کوئی حمایت نہیں کردا، ان دی کوئی خدمت نہیں کردا، جڑا جناب بوٹ چھوٹ پا کے کوئی پینٹ بشتر پا کے جناب پورا پپو شپو بن کے روے، ہر بندہ ہی ان دی عزت کردا ہے، ہر بندہ ہی ان دی قدر کردا ہے۔ ادھر ویکھ تیری قدر دا مول قرآن نے کنج پایا ہے، تیرے تے ذلت کنج مسلط ہوئی ہے، تیرے تے محتاجی کنج میرے رب نے مسلط کیتی ہے۔ کون لوگ نے؟ اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے، اللہ فرماندے نے ذالک بِأَنَّهُمْ، محتاجی پتہ کیوں مسلط کی گئی ہوں دی وجہ کی ہے، سبب کی ہے، قرآن بیان پیا کردہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، محتاجی انہا لوگاں تے تاں مسلط کی گئی ہے، اے اللہ دیاں ایتانال کفر کر دینے، کی کر دینے؟ اوے اللہ دی آیات نال کفر کرن والیا، اللہ تیرے تے محتاجی مسلط تاں کیتی ہے، آج تیری روٹی روزی تیرے واسطے تاں تنگ ہو گئی ہے، تیرے تے محتاجی تاں مسلط کر دیتی گئی ہے، تو اللہ میرے رب دیاں ایتاں نال کفر کیتا ہے، اللہ دے قرآن دیاں آیات نال کفر کیتا ہے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، تے او لوگ جڑے انبیاء نو نہ حق قتل کر دینے، اللہ انہاں تے بھی محتاجی مسلط کر دے وے گا۔ ذَالِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس وجہ تو بھی کہ اللہ دی نافرمانی کر دینے اور حد تو بڑھ جان دینے، اس وجہ تو محتاجی بھی مسلط ہوئی ہے کہ اے رب العالمین دیاں نافرمانیاں کر دینے اور حد تو بڑھ جان دینے۔ ذرا اسی اپنے گریبان دے اندر چانکیے، ویکھیے، اپنے آپ نو، اپنے من نو، اپنے دل نو چیک کریے، اسی اللہ دی نافرمانی نہیں کر دے؟ جے کرنے ہاں توبہ کر لے، کیوں جی؟ جے کرنے آتے توبہ کر لئیے، وکرنا یاد رکھ لے، اللہ نے کھول کھول کے قرآن دے اندر بیان کر دیتا ہے، آج تو رزق دی تلاش دے اندر در در دیاں ٹھوکراں کھا رہے آئیں، پھر بھی تیری پوری نہیں پہ رہی، آج محتاجی تیرے تے مسلط کر دیتی گئی ہے، آج تیرے تے فقیری کیوں آ گئی ہے، آج قید سالی دا شکار تو کیوں ہو گیا ہے، آج بے موسمیاں بارشاں کیوں برس رہیاں نے، آج ٹائم دی فصل کیوں نہیں پی مل دی، آج سارے معاملات حالات بگڑ کیوں گئے نے؟ کیوں جی؟ کیوں بگڑے نے؟ اسی اللہ دیاں نافرمانیاں کرن لگ پیاں تے حد تو بڑھ گیا، حد تو بڑھ گیا، حد تو کراس ہو گیا۔ ہائے آندے نا فلاں بندے نے حد کراس کر دیتی، اسی اللہ دی حدود دا خیال کوئی نہیں کیتا، اللہ دیاں حداں کراس کر چکے ہیں، میرے رب نو غصہ آ گیا، ساڑی معیشت برباد، ساڑی روزی برباد، ساڑی روٹی بے برکتی کیوں بنی ہے، اے اسباب کیوں پیدا ہوئے نے؟ آؤ اے امتحان، کڑا امتحان آج ساڑے کلوں لے آ جا رہا ہے، اوہ نافرمانا، تیری نافرمانی دی وجہ تو مومن بندے بھی وچ ظلم دی چکی جو پیس رہنے، اور چھاڑ دے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنیاں، کیوں غریبان دے اللہ اکبر تینو ترس کیوں نہیں آ رہا، کیوں غریبانو اللہ اکبر ظلم دی چکی اندر پیس نہ پیا، کیوں اللہ دیاں قدم قدم تے نافرمانیاں کرنا پیا، اے پہلا سبب ہے، آئیے غور فرمان دے جانا، توجہ کر دے جانا، دوسرا سبب کیے بندہ اللہ دی نافرمانی کر دے تے گناہ کر دے،
نافرمانی کرنا تے گناہ کرنا اے دوسرا سبب ہے معاشی بحران دی وجہ اے آ کہ بندہ اللہ دی نافرمانی کر دائے اور قدم قدم تے گناہ کر دائے گناہ دا ارتکاب کرنا اے بھی اللہ اکبر معاشی بحران دا سبب بن دائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر سورہ الروم دے اندر اس بات دا بھی تذکرہ کیتا ہے آؤ ذرا سنو اللہ دا قرآن اللہ فرمان دینے ظاہر الفساد فی البری والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قرآن اندر ظہر الفساد فی البری والبحر خشکی اور تری دے اندر فساد برپا ہو گیا ہے تسی ویندے نہیں خشکی تے تری دے اتے فساد برپا ہو گیا اللہ ان دی وجہ کی یہ سبب کیے یہ سارے حالات یہ سارے معاملات کیوں بگڑ گئے نے اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا ہے اللہ فرماندے نے وجہ تے سبب اے بنے آئے بما کسبت ایدی الناس اللہ فرمان دینے ہوئے سارے کم تیرے ہی نے تیرے ہتھاں دی کمائی ہے یہ سارے معاملات تیرے کھاتے ہی نے یہ تیرے ہتھاں دی کمائی ہے یہ سارے معاملات دا نتیجہ اے ہی ہے تیوں اپنے ہتھاں دے نال یہ سارا کم بگاڑنا پیا بما کسبت ایدی الناس اللہ فرماندے نے جڑا لوکاں نے کیتا لوگاں دے ہتھاں دی کمائی دا نتیجہ ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون اللہ فرماندے نے تاکہ اللہ انہوں بعض انہوں دے عمال دی وجہ تو مزہ چکھائے چکھ دے نا مزہ ہونا اللہ اکبر اللہ غور فرماؤنا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون بعض انہاں دے عمال دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کم کیتا ہے انہاں دے عمال دی وجہ تو ایک کم ہویا ہے اللہ فرماندے نے تواڈے عمال دی وجہ تو اسی تانوں مزہ چکھا رہے ہیں لعلہم یرجعون تاکہ تسی اپنے رب دی طرف رجوع کر لو شاید ہدایت پا جاؤ جے قسمت اندر ہوئی جے قسمت چنگی ہوئے گی نا پھر ہدایت مل جائے گی ہدایت بندہ پا جائے گا جے بندے دے نصیب ہی سوں گئے قسمت ہی سوں گئی وہ بندہ دیندار نہیں جے بن سکدا دعا کریا کر اللہ قسمت ہر ایک دی چنگی کر دے وے تے ہر ایک دی اخیر بھی چنگی کر دے وے اس واسطے میرے ویر تے میرے بھائی آئیے غور فرمان دے جانا میرا دل کرتا ہے آمینہ دے علیہ السلام دا فرمان بھی میں توڑے سامنے نال نال رکھ دا جاواں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر سلام دا پروانہ سیدنا سبحان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے کہ آمینہ دے علیہ السلام نے فرمایا لا یزید فی العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا نبی علیہ السلام دا پروانہ حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صرف نیکی نہیں
کہ صرف نیکی عمر دے اندر اضافے دا بیس بن دیئے سبب بن دیئے اگے اللہ فرمان دینے تقدیر جڑیے نا تقدیر اینو دعائی بدل سکتی ہے تقدیر نو دنیا دی کوئی چیز نہیں بدل سکتی اگر چاندے ہو نا ساڑی تقدیر بدل جائے انو دعا بدل دیئے دعا دا فائدہ کدوں ہوئے گا جدو تو نمازی بنے گا جدو تو شرک دی بدبو دے اندروں باہر نکلیں گا بدعات جیسی رسوم مادے وچوں باہر نکلیں گا اللہ نو خالص پکاریں گا اللہ نو خالص یاد کریں گا اللہ دی نافرمانی نہیں کریں گا آئیے غور فرمان دے جانا تیسری گل فرمایا بے شک انسان دے ہوتے بسا اوقات انسان دے ہوتے ایک گناہ دی وجہ تو ایک گناہ دے ارتکاب دی وجہ تو اللہ تعالیٰ فرمان دے نے اسی ایک گناہ اس بندے نے کیتا ہے ان دی ایک گناہ دے ارتکاب دی وجہ تو اس بندے نو اسی روٹی تو محروم کر دینے انو اسی روزی تو محروم کر دینے اوے ایک تیرے ایک گناہ دی وجہ تو تیرے ایک جرم دی وجہ تو اللہ فرمان دینے اسی اندی روٹی تنگ کر دینے اسی برکتاں اٹھا لینے آج معیشت برباد ہو گئی برکتاں اٹھ گئیاں اللہ ناراض ہو گیا لیکن مسلمان تینوں فکر ہی کوئی نہیں تینوں پتہ ہی کوئی نہیں آئیے غور فرمائیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی تیسرا سبب کیے کہ بندہ تیسرا سبب کیے جن دی وجہ تو معیشت برباد ہون دیئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نشکری کرنا کی کرنا نشکری کرنا حالانکہ ہر چیز گھر دے اندر وافر ہوئے گی ایویں ہی نشکرہ اللہ دیاں نافرمانیاں کیتی جائے گا نشکری کیتی جائے گا اور تینو اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار دے اندر رزق دیتا ہے روٹی دیتی ہے تیرے ہوتے او جناب انداز رویہ نظر آنا چاہیے طور طریقہ او نظر آنا چاہیے ان دا مطلب اے نہیں اے میں روسیا جے کوئی پوچھ لوے حالات کیسے نے جناب کوئی حال نہیں چاہیے اے آندہ الحمدللہ کی آندہ الحمدللہ غربت دے اندر بھی کی کہنا ہے امیری اندر کی کہنا ہے کیوں جی غریبی اندر بھی الحمدللہ امیری اندر بھی الحمدللہ اور جدوں تو اللہ دا شکر گزار بندہ بنے گا اللہ تیری روٹی اندر برکت پیدا کر دے گا اور جدوں تو اللہ دا نہ شکرہ بندہ بن جائیں گا آئی برکت بھی باہر نکل جائے گی آئی برکت بھی چلی جائے گی ادھر دیکھو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ پہلے قرآن دی اے تواڈے سامنے رکھا اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے سورہ ابراہیم دے اندر اللہ فرمان دینے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ قرآن تیری عظمت و صدقے جائیے اللہ فرمان دینے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ حالانکہ تواڈے رب نے توانو آگاہ کر دیتا ہے تواڈے رب نے توانو آگاہ کر دیتا ہے اس بات تو آگاہ کر دیتا ہے لَإِنْ شَكَرْتُمْ اگر تُسیں اپنے رب دا شکر ادا کرو گے اگر تُسیں اپنے رب دا شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ قرآن آندہ اللہ فرماتے نے اسی اور روٹی دیوانگے اسی اور روزی دیوانگے تیرے رزق اندر اور برکتہ پاوانگے لَأَزِيدَنَّكُمْ مزید اور عطا فرماوانگے وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اگر تُسی کفر کرو گے اللہ دی ناشکری کرو گے اللہ دی نافرمانی کرو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
پھر یاد رکھیا جے اللہ دا عذاب بڑا سخت جے، اللہ دا عذاب بڑا شدید جے۔ آؤ ذرا غور فرماندے جانا، توجہ کرتے جانا۔ چوتھا سبب میں تواڈے سامنے رکھا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی نوٹ کر کے لے جاؤ۔ میں بڑی ترتیب نال بیان کر رہا، 15 اسباب میرے سامنے نے اللہ دے فضل و رحمت دے نال۔ چوتھا اسباب تواڈے سامنے رکھا، جڑا بندہ تقسیم الہی یعنی اللہ دی تقسیم تے ہمیشہ رضا مند رہندا ہے یا رضا مندی دا اظہار کردا ہے۔ ایک وجوہات اے آ کہ اگر بندہ اللہ دی تقسیم تے رضا مند رہندا ہے نا، اللہ ان دی روٹی چ اضافہ کر دیندا ہے، اللہ ان دے رزق سے برکتاں پیدا کر دیندا ہے۔ تے جڑا بندہ اللہ دی تقسیم تے نہ خوش ہے، اللہ دی تقسیم تے ناراض ہے کہ رب نے تقسیم ٹھیک نہیں کیتی، یعنی اللہ دی نافرمانی کردا ہے، جرائم دا ارتکاب کردا ہے، گناہ دا ارتکاب کردا ہے، پھر میرے پیغمبر دا فرمان کی کہندا ہے؟ ادھر ویکھو میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے، پھر اللہ روٹی دے دروازے بند کر دیندا ہے، اور رزق دے دروازے بند کر دیندا ہے، اللہ ان دے اتے محتاجی مسلط کر دیندا ہے، اللہ اس بندے اتے فقیری مسلط کر دیندا ہے۔ ادھر ویکھو میرے نبی دا فرمان ہے، آمینہ دل علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یبتلی عبدہ بما آتاہ فمن رضی بما قسم اللہ لہ بارک اللہ لہ فی ووسعہ ومن لم یرضا لم یبارک لہ۔ بے شک اللہ اپنے بندے نو آزماندا ہے، آزمائش کردا ہے، اللہ اپنے بندے دی آزمائش کردا ہے۔ تے جڑا بندہ اللہ دی تقسیم تے راضی ہو جائے اللہ اور عطا کر دیندا ہے، تے جڑا بندہ اللہ دی تقسیم تے ناراض ہو جائے، کائنات دا رب کہندا ہے، میرے مصطفیٰ دا فرمان کہندا ہے، رب العالمین نے آکھیا ہے، آمینہ دل علیہ السلام دا فرمان کہندا ہے، اس بندے دی روزی وچوں برکت اٹھا لئی جاندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ وقت اجازت نہیں دے رہا، ٹائم ہوندہ جا رہا ہے، توجہ میری طرف کرو۔ پنجواں سبب بیان کرا میں تواڈے سامنے، جڑا بندہ رزق دی نہ قدری کردا ہے، جڑا بندہ رزق دی نہ قدری کردا ہے، رزق اللہ نے عطا کیتا ہے، نہ قدری کنج کردا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیتا ہے، اے اسباب اے بھی ہے کہ بحران دا شکار بندہ کیوں ہوندا ہے؟ جڑا بندہ رزق دی نہ قدری کردا ہے۔ بہت سارے اسباب دے وچوں ایک یہ بھی اسباب ہے، جڑا بندہ رزق دیاں نہ قدریاں کردا ہے، اللہ ان دی روٹی اندر کمی واقعہ کر دیندے نے۔ جڑا بندہ کھانا کھاندے وقت کھانے نو ضائع کردا ہے، اللہ ان دی روٹی وچوں برکتاں اٹھا لیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اگر یہ صورتحال انجی رہے گی، ایک وقت آئے گا یہ بندہ محتاج تے فقیری بن جائے گا۔ آؤ میرے پیغمبر دا فرمان کہہ رہا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے، آمینہ دل علیہ السلام نے فرمایا اذا ما وقعت لقمت احدکم فلیمت عنہا الاذی ولیأکلھا۔ آمینہ دل علیہ السلام نے فرمایا ہے، بندہ روٹی کھا رہے ہے، روٹی کھانا کھاندیاں اگر زمین تے لقمہ گر گیا ہے، میرے پیغمبر دا فرمان کہندا ہے انہوں صاف کر لو تے کھا لو، انہوں صاف کر لو تے کھا لو۔ لقمہ زمین تے ڈگ پیا ہے، انہوں صاف کر لو تے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ اسی اپنے رویے نہیں بدل دے، اسی اپنا طور طریقہ نہیں بدل دے، اسی حماقت اندراں، آکڑ اندراں، تکبر اندراں، غرور تے فخر اندراں، یار میرے کو روٹی مک گئی ہے، میرے کو روزی مک گئی ہے، انجی مک دی ہے،
انجی تنگی دا بندہ شکار ہوندہ ہے۔ آئیے غور فرمائیے وَلَا يَدَاهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرَنَا أَن نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جڑا زمین تے لکما ڈگ پہ آئے یا کولی دے اندر برتن دے اندر تیرا کھانا واپر پہ آئے، ادھا میرے پیغمبر نے فرمایا وَأَمَرَنَا أَن نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ، شیطان واسطے نہ چھڑ، کیوں جی شیطان واسطے نہ چھڑ، سانو حکم دیتا گیا ہے برتن نو صاف کرو۔ کی حکم دیتا گیا؟ برتن نو صاف کرو۔ ان دا مطلب اے آ جڑا برتن وچ کھانا چھوٹ گیا ہے وہ شیطان دا حصہ ہے نا۔ نبی پاک دا فرمان کہہ رہا ہے نا، میں تا نہیں کہہ رہا، اور نبی پاک دا فرمان کہہ رہا ہے۔ حدیث سنن ترمذی 1803 نمبر، جا اپنے گھر دے اندر حدیث کھول، سنن ترمذی اٹھا، اس حدیث دا نمبر چیک کر۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اے شیطان دا حصہ ہے، شیطان دا حصہ نہ چھڑیا کرو، برتن نو صاف کیتا کرو۔ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَجْسَامِكُمُ الْبَرَكَةَ، بے شک تساں جان دے، بے شک تساں جان دے نہیں، طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةَ، تواڈے طعام تواڈے کھانے دے اندر برکت، کیڑے حصے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، تسا نہیں جان دے کھانے دے کیڑے حصے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے جڑا برتن وچ کھانا چھڑ دیتا ہی برکت والا او ہوئے، کیوں جی؟ اس واسطے کھانا اونا برتن دے اندر پاؤ جنہ کھا سکتے ہو، جنی گنجائش ہے۔ اے نہیں ساڑی آنکھی نہیں پار دی، اور ساڑی آنکھی نہیں پار دی، ابھی میرے کو لا دے، ابھی میرے کو لا دے، کھانویری دو لکمے لا کے جناب پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاندہ ہے، وہ سارا کھانا خراب کر دیتا، ضائع ہو گیا، اور تم کسے دا جھوٹا کھامے نا تے تو سمجھے کہ میرا جھوٹا کوئی کھا لو، تینوں نہیں پتا کہ کھانے دے کیڑے حصے دے اندر برکت ہے۔ یہ تو معلوم ہوندہ ہے تیری روٹی اتوں، تیری روٹی وچوں، تیرے کھانے وچوں، تیرے رزق وچوں برکت جڑی اٹھ گئی ہے، ان دی وجہ تے سبب ایک اے بھی ہے کہ بندہ کھانا ضائع کر دے، اللہ برکت اٹھا لیندہ۔ کیوں جی؟ کھانا ضائع کرنا چاہیے دا، اور کھانا ضائع نہ کریا کرو۔ آئیے غور فرمان دے جانا، اگلی حدیث تے غور کرو۔ چھواں حکم میرے پیغمبر دا، جھوٹ اور خیانت، اے بھی سبب تیری تنگی دا کہ تو کس وجہ تو اللہ نے معیشت برباد کی تھی، جھوٹ اور خیانت دی وجہ تو۔ آئیے غور فرمائیے، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آقا فرما دینے، البیعانی بالخیاری ما لم یتفرقا او قال حتی یتفرقا، دو خرید و فروخت کرنے والے، کنے دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہیں ہو جاندے، انہاں سودا فسخ کرن دا اختیار ہوندہ ہے۔ جنی دیر تک دو بندے سودا فروخت کرن والے آپس وچوں جدا نہیں نہ ہوندے، انہاں سودا فسخ کرن دا اختیار ہوندہ ہے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَا لَهُ مَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر اے دوویں ہی سچ بولن لگ پین، اے دوویں ہی سچی بات کرن، اے دوویں ہی سچی گفتگو کرن، ہر چیز نو واضح بھی کرن، گفتگو بھی سچی کرن تے ہر چیز نو واضح بھی کر دین، تو انہاں دے سودے اندر اللہ برکت ڈال دے گا۔ پھر
اللہ انہاں دے سودے اندر برکت ڈال دے وے گا اگے وَإِن قَتَمَا وَقَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْئِهِمَا اگر اے دوویں بندے جھوٹ بولن دے کچھ چھپان دے کچھ لکان گے تو انہاں دے سودے وچوں اللہ برکت اٹھا لوے گا ایویں ہی قسمہ چکی جائے گا قرآن دی قسمیں اے تینوں میں اے چنگا سوٹ دیتا ہی وگرنا اے تینوں 800 دا دے رہا لوکاں نو 1500 دا ہی دیتا ہے تو ماسی دا پتر جو ہویا تیری رشتہ داری گوڑی جو نکل آئی تانگلو تینوں جناب کٹ پیسہ نہ دے ایویں ہی جناب دکان تے بیٹھا جھوٹ بولی خیانت کیتی جاندہ ہے اللہ دی نام فرمانی کیتی جاندہ ہے اور تیری چیز جڑی نہیں دیکھ دی نہ وکے منافع اتنا لے جنہ ہضم کر لویں بے برکتی نہ ہوئے تنگی دا شکار انسان نہ ہوئے کیوں یہ سارے سبب نے تنگی دا شکار اسی کیوں ہو رہے ہیں آؤ اللہ دی طرف رجوع کر لو وگرنہ برکت اٹھ جائے گی ستمہ سبب کی ایک اور بیان کر کے بعد ختم کرانگا 8 نہ ہونے چاہیے دینا باقی پھر صحیح غور فرمان دے جانا جھوٹی قسم اٹھانا اے بڑا بڑا سبب دے زندگیاں تباہ ہو گئیاں نے ہر بندہ ہر ایک ایک گفتگو دے نال ایک ایک بات نال ایمیں قسمہ اللہ دی قسمیں اللہ دی ایمیں قسمہ اٹھائی جاندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی دکانداری چلا رہا نا دکان تے قسم اٹھائی جاندے کپڑے والا ہے پرچون والا ہے کوئی بھی ایویں قسمہ اٹھائی جاندے نے جھوٹ دے نال سانو محبت ہو چکی ہے قسم دے نال ساڈا پیار پہ چکا ہے تے دین تو نفرت دا اظہار پہ کرنے کیوں جی انج نہیں ہو رہا دین نال ساڈی نفرت ہوندی جا رہی ہے جھوٹ نال اسی پیار کیتی جانے ہاں سچ تو نفرت کیتی جانے ہاں قسم نال ساڈا پیار ہے سچ نال ساڈا پیار کوئی نہیں میرے پیغمبر دا فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے الحالیف منفقاتن للسلعاتی ممحقاتن للبرکاتی قسم جڑی ہے نا قسم نبی پاک دا فرمان کہندہ ہے حدیث صحیح بخاری دی 2087 صحیح مسلم 1606 مسلم دی بھی حدیث ہے تے بخاری چ بھی حدیث موجود ہے فرمایا قسم جڑی ہے نا قسم جڑا بندہ اٹھا کے سودا بیچ دا اللہ دی قسم جڑا قسم اٹھا کے سودا بیچ دا اون دا سودا ویچن دی قسم اٹھان دی وجہ تو اللہ تعالیٰ ان دے سودے نو بڑھا دیں دے رب بڑھاندہ نہیں ویسے ہی قسم جو انہیں اٹھائیے ان دا سودا بڑھ جاندہ ہے وافر مقدار دے اندر انہوں روٹی لاب جان دیئے روزی لاب جان دیئے لیکن ممحقاتن للبرکاتی اللہ برکت نو ختم کر دیں دے قسم کھان نال قسم اٹھان نال تینو روزی لب جائے گی روٹی لب جائے گی لیکن برکت نو اللہ اٹھا لوے گا اور تو کدی اندازہ نہیں لگایا تو کدی اپنے آپ نو چیک نہیں کیتا کدی دل چ سوچیا کر جڑی رقم تو کما کے کر لے کے جانا ہے کئی موقع ایسے باندے نے کئی ٹائم ایسے بن جاندے نے او رقم جڑی دکان تے تو کمائی ہے نا قسمہ اٹھا کے او دکان تو بارے باری ہاسپٹل دے اندر پہنچ جان دیئے او بارے باری جناب کسے روڈ تے پہنچ جان دیئے کوئی ڈاکو چور لے جاندہ تینو محروم کر دیتا جاندہ اور تیری روٹی چو تیری روزی چو اللہ برکت اٹھا لیندے نے تیری پوری کوئی نہیں پہندی لکھاں کما رہا پھر بھی روندہ لکھاں کما رہا پھر بھی روئی جا رہا ہے آئیے غور فرمائیے آخری حدیث سن لو میرے اور دوسان دے پیر و مرشد جناب محمد 8واں سبب کیے ساڑھی معیشت تباہ کیوں ہو گئی ناپ تول دے اندر جڑی اسی کمی کرنے اے بڑی وڈی گل ہے اسی اپنے ہاتھ دی صفائی بخا جانے
کیوں جی؟ ناپ تول کر لگیا ہاتھ دی صفائی وکھا کے جناب بڑا اپنے آپ نو ناڈو خان سمجھدا ہے، ادھا گاہک پیسے پورے دیندا ہے، اے پیسے وصول پورے کردا ہے، گاہک کولوں پیسے وصول پورے کردا ہے، سودا دین دا ٹائم آندا ہے تے جناب گھٹ ود تولی جا رہا ہے۔ اور تو نگد پیسے لے کے پورے پیسے لے کے پورا وزن دے۔ نبی پاک دا فرمان کی کہندہ پھر آن دینے کیس سالی کیوں ہیں، محتاجی کیوں ہیں، فقیری کیوں ہیں، غربت کیوں چھا گئی ہے، ادھر بیکھو کیوں آئی ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے، نبی پاک نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ نبی پاک نے فرمایا ناپ تول دے اندر جدوں لوگ کمی واقعہ کرنی شروع کر دیں دے تو انہاں دے ہوتے قید سالی اور بہت زیادہ مشقت ڈال دیتی جائے گی۔ تے فرمایا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، بادشاہ دا ظلم مسلط کر دیتا جائے گا۔ آج جناب اسی وقت حکمران نو گالیاں کھڑنے وقت حکمران نو جناب مندہ بولنے اور اپنی کرتوت بھی اپنے گریبان دے اندر منہ پا کے چیک کرنا، میں کنہ کو اللہ دا فرما برداراں، میں کنہ کو اللہ دا تابعداراں، اللہ تے اندے رسول دا حبداراں۔ او بھائیو اے او میں چیزاں بیان کی دیاں نے جنہ دا تعلق معاشرے دے نالے، جنہ دا کنیکٹ معاشرے دے نالے، جنہ دا رابطہ روز مرہ دی زندگی دے نالے، او چیزاں میں تواڈے سامنے رکھیاں نے۔ اللہ کو لو دعا ہے اگر اللہ نے توفیق دے دیتی ہے بیان کر دیتا ہے تسی سماعت فرما لیا، جے میرا رب توفیق دے دے وے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے وے، تے جے عمل کر لویں گا تے تو دنہ دے اندر اپنی روٹی روزی ویکھ لویں رب کنج برکت تے رحمت پیدا کر دے۔ ایک گل دساں، صدقہ کریا کرو، روز کریا کرو، ضروری نہیں 100 200 500 1000 مسجد دے گلے پاویں 10 روپے، مدرسے دے گلے 10 روپے، کسے غریب نو 10 روپے، جنی اللہ نے روز دا کریا کر۔ آج ہور کل ہور پرسوں ہور تسی اپنے حالات چیک کر لیا جے۔ اللہ کو لو دعا ہے جو کچھ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ دے اندر بیان کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے، میرے تواڈے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے، اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی اللہ دی ذات میں معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔